السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی میں ایک عام سا گناہ، ایک چھوٹا سا گناہ جو انسان کی نیکیوں کو سرے سے مٹا دے، وہ کون سا گناہ ہے؟ غیبت، چغلی، برائی، جو انسان کو لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی گناہ ہے۔ انسان کو لگتا ہے وہ تو صرف بات کر رہا ہے، انہی باتوں میں کوئی بات کسی کی چغلی ہو سکتی ہے، بہتان یا برائی ہو سکتی ہے۔ در حقیقت یہ وہ گناہ ہے جو نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو۔ سوچے کہ انسان ہر وہ نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات کرتا ہے، جس کی وجہ سے جنت میں جانا آسان تھا اس کے لیے، لیکن وہ ایک ایسا گناہ کرتا ہے جسے وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا، پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرنا۔ اور جب آخرت کے دن جب اس کے اعمال نامے اس کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں، بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دینے کا مطلب ہے کہ اسے جہنم سے ہو کر گزرنا ہے، وہ انسان تو پریشان ہو جائے گا کہ دنیا میں جو کچھ اس نے نمازیں، زکوٰۃ، خیرات، روزے، جو کچھ بھی نیکیاں کی، وہ ساری نیکیاں اس کی ضائع ہو گئیں، بیکار چلی گئیں۔ پھر اس کو پتہ چلے گا کہ جو لوگوں کی برائیاں کرتا تھا وہ ساری سب نیکیاں ان لوگوں کو دے دی گئیں، اور نہ صرف نیکیاں دی گئیں بلکہ ان کے گناہ بھی اس انسان پر ڈال دیے گئے۔ اگر آپ کسی انسان کو دیکھیں کہ وہ مردے کا گوشت کھا رہا ہے، کھاتے ہوئے دیکھیں تو آپ خوف زدہ ہوں گے اس انسان سے، آپ کو گھن آئے گی اس انسان سے۔ اور در حقیقت جب انسان کسی کی برائی کرتا ہے تو وہ مردے کا گوشت کھاتا ہے، بلکہ اس سے بھی خوفناک کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ سورہ الحجرات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور عیب نہ ڈھونڈو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو انہوں نے ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کے تانبے کے ناخن ہیں اور وہ اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے گوشت کھاتے تھے، دوسروں کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ کیا یہ دل دہلا دینے والی سزا نہیں؟ اور جیسے ہی انسان 2 سے 3 لوگ بیٹھتے ہیں، لوگوں کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جاتا ہے دیکھو ایسی بات مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، وہ صفائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تو صرف بات کر رہے ہیں، یا یہ تو سچ بات ہے، میں تو یہ بات ان کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں یا کہہ سکتی ہوں۔ صفائی دینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اسلام انسان کو بھائیوں کی طرح رہنے کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اسے ناگوار گزرے، غیبت ہوتی ہے۔ کسی نے عرض کیا، جو میں نے کہا میرا بھائی ویسا ہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے تم نے کہا تمہارا بھائی ویسا ہی ہے تو یہ غیبت ہوئی، اور اگر ویسا نہ ہو تو یہ بہتان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی غیبت کو زنا اور قتل سے زیادہ بدتر فرمایا، جب وہ میاں بیوی میں جدائی کرا دیں، قتل کی وجہ بن جائے، کسی کو عزت سے جینے کا حق چھین لیتا ہے۔ وہ غیبت ایسی قسم ہے زنا سے بھی بدتر۔ کیا وہ زنا سے بھی بدتر نہ ہوگا؟ وہ بہتان جو کسی کو، انسان کو عزت سے جینے کا حق چھین لے۔ اور بعض بہتان ایسے ہیں
جس کی سزا درک ہے، اور درک جہنم کی ایسی وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں دو حقوق ہیں جسے آپ نے پامال کیا۔ ایک تو حقوق اللہ، آپ نماز پڑھ کے اپنی معافی مانگ سکتے اللہ سے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن جہاں پر حقوق العباد کی بات آتی وہاں پر اللہ نے معافی کا حق انہیں دیا ہے۔ غیبت صرف کرنا ہی نہیں بلکہ رضامندی سے سننا بھی گناہ ہے۔ کسی کی مدد کرنا ہو تو انسان کہتا ہے کہ یہ میرے پیسے ہیں، میرے محنت کے پیسے ہیں، ایسے کیسے میں کسی کو دے دوں؟ لیکن جہاں پر نیکی دینے کی بات آتی انسان ذرا بھی نہیں سوچتا اور لوگوں کو بڑی آرام سے اپنی نیکیاں دے دیتا برائی کر کے۔ ایک بزرگ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ لوگوں نے آپ کی برائی کی ہے، تو ان بزرگ نے فرمایا کہ جو تم کر رہے ہو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اور ان بزرگ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایک برتن میں خرمے رکھے اور اس میں ایک خط لکھ کر ان کے پاس بھیجا، اور جب انہوں نے اس خط کو پڑھا تو اس خط میں لکھا تھا کہ سنا ہے کہ تم نے میری برائی کی ہے، غیبت کی ہے، جس کی وجہ سے میری گناہوں میں کمی ہو گئی اور میرے لیے جنت جانا آسان ہو گیا۔ تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کو ایک طرح سے نصیحت بھی دی۔ اور اسی طرح کا دوسرا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ ایک شخص کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ کی لوگوں نے برائی کی ہے اور آپ کو بڑا بھلا برا کہا لوگوں نے، تو کہا کہ ان لوگوں نے جو تیر چلایا وہ تو وہیں پر چھوٹ گیا، وہیں پر گر گیا، لیکن تو نے اس تیر کو اٹھایا اور اپنے کندھے پر لادا اور لا کر میرے سینے میں بھونک دیا۔ دیکھیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس گناہ کو بہت سختی سے منع فرمایا ہے کہ ہم اگر کسی کی برائی کرتے ہیں تو ہم اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم اس کو عزت دیں، کیونکہ وہ برا انسان ہے، اور آخرت کے دن در حقیقت ہم اس کے لیے آسانی کا سبب بنتے ہیں، اس کو اپنی نیکیاں ہم دے دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں، جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہم چاہیں گے کہ ایسے انسان کو ہم اپنی نیکیاں دیں جو اس نیکیوں کے قابل بھی نہ وہ انسان ہو؟ تو ایسی برائیوں سے بچیں۔ ایک عظیم اسلامی مفکرین کا قول ہے، میں دوسروں کی خامی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میں اپنی ہی خامی دیکھنے میں مصروف رہتا ہوں۔ اگر آپ کو نہیں پتہ کہ غیبت کیا ہے، وہ بات جو کسی کے بارے میں کی گئی ہو اور وہ سن کر اسے ناگوار گزرے، اسے برا لگے، تو یہ غیبت ہے۔ خدایا ایسے گناہ سے بچیں جو ہماری نیکیاں دوسروں کو دے دے اور اس کی نہ صرف نیکیاں بلکہ اس کے گناہوں کو بھی انسان کے اوپر لاد دیا جائے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ جتنی بھی یہاں پر گفتگو ہوئی ہے آپ کو سمجھ آئی ہو انشاءاللہ، اور ہم سب آگے سے اس گناہ سے توبہ کر لیں، ایسے گناہ نہ کریں جو آخرت کے دن ہمارے لیے ذلت کا باعث بن جائے۔ تو اپنے آس پاس لوگوں کا رکھیں خیال، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو چاہتے فی الحال تو آپ سے اجازت، جزاک اللہ خیر۔